نماز کے درمیان اگر فون آ جائے اور اس کی گھنٹی بجنے لگے تو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، نمازیوں کو بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ ہماری وجہ سے نمازیوں کی نماز میں تکلیف پیدا ہو جائے، خلل واقع ہو جائے تو بہت بری بات ہے۔ اس لیے فون کو ایک ہاتھ سے بند کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ موبائل جیب کے اندر ہی رہے، اس کو باہر نہیں نکالنا، موبائل جیب کے اندر ہی رہے اور ایک ہاتھ سے ہی بند کریں۔ جیب کے اندر ہاتھ رکھ کر بھی بند کر سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے اگر بند کریں گے تو پھر نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب بند کیے بغیر چھوڑ دیں گے تو نمازیوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بار بار اگر یہ مصیبت آ جائے، بار بار فون آ رہا ہے تو پھر نماز کو توڑنا ہی پڑ جائے گا، کیونکہ بار بار فون آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم قیام میں ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اس حالت میں فون بار بار آ رہا ہے تو 3 مرتبہ اگر ہم نے فون کو کٹ کیا تو ہماری نماز کٹ ہو گئی، ہماری نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ ایک بار کٹ کر سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے، 2 ہاتھ سے نہیں، 2 بار کٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری بار اگر ہم نے کٹ کیا تو ہماری نماز فاسد ہو گئی۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جب نماز ٹوٹ ہی گئی ہے تو موبائل کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اس کو سوئچ آف کر کے پھر نیت باندھ لیجیے، اس کو سوئچ آف کر دیجیے۔ اب تو نماز گئی ہے، اس کو سوئچ آف کر دیجیے، اب دوبارہ نیت باندھ لیجیے، اب آپ کی نماز شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے کی نماز بیکار ہو گئی۔ اب میں حدیث کی بات بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو تعجب ہوگا۔ جب موبائل کی وجہ سے ہماری نماز کٹ گئی ہے، ہم لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں باغیچے میں، اپنے باغیچے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فضائل اعمال میں ہے، اس کتاب میں بھی ہے۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا باغیچے کے اندر گھس گیا۔ اب باغیچہ گنجان تھا، گھنا تھا، یعنی خوب اس میں درخت تھے، پیڑ تھے۔ اب وہ پرندہ باغیچے میں آ تو گیا لیکن وہ باہر نکلنے کے لیے راستہ تلاش نہ کر پایا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آواز بھی ہونے لگی۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز میں اس پرندے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ڈسٹربنس ہوا، نماز کے اندر خلل واقع ہو گئی۔ تو نماز سے فارغ ہوئے تو صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے باغیچے کی وجہ سے میری نماز کے اندر خلل واقع ہو گیا ہے، مجھے ایسے باغیچے کی ضرورت نہیں ہے جو میری نماز کو برباد کر دے۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرا باغیچہ میں آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں، یعنی آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ فرما دیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کتنا مضبوط ایمان رکھتے تھے، دنیا کی چیزوں سے کس قدر بے تعلق ہو کر کے وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ نماز کے اندر خیال آ گیا تو آپ نے پورا باغ ہی وقف کر دیا، مجھے ضرورت نہیں۔ اس طرح کے ایک نہیں کئی واقعات صحابہ کرام کے، اولیاء اللہ کے، پیغمبروں کے موجود ہیں۔ تو ہمیں کم سے کم کیا کرنا چاہیے؟ اگر نماز کے اندر اس طرح موبائل بجے اور بار بار تنگ کرے تو موبائل کو آئندہ نہیں لانا چاہیے مسجد میں، کم سے کم بول رہا ہوں،
ورنہ تو موبائل کو اٹھا کر سڑک پہ ایسے مارنا چاہیے کہ میرا موبائل سب لوگوں کی نماز کو خراب کر رہا، میرا موبائل اتنے سارے بیچارے نمازیوں کو خلل میں ڈال رہا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو ایسے موبائل کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اٹھا کر اس کو سڑک پہ مار کے پھوڑ دینا چاہیے، یا کم سے کم ایٹ لیسٹ اگر موبائل کو سوئچ آف کرنا آپ کو یاد نہیں رہتا ہے تو پھر مسجد میں نہ لائیں۔ مسجد لاسٹ درجہ بول رہا ہوں، آخری درجہ یہ ہے کہ ایسے موبائل کو مسجد میں نہ لائیں۔ اگر ہماری یادداشت صحیح نہیں ہے، ہم موبائل کو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سوئچ آف کر نہیں پا رہے ہیں، سائلنٹ موڈ میں کرنا ہمیں نہیں آتا ہے، تو مت لائے موبائل کو۔ موبائل کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، موبائل کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے موبائل کو اپنا ایک جزء لازم بنا لیا ہے، موبائل کے بغیر بالکل چین نہیں آتا ہے۔ یہ میرے بارے میں بھی ہے، میں بھی اگر ایسا کروں گا مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ موبائل کو کم سے کم گھر پہ چھوڑ کر کے آنا چاہیے، یا پھر مسجد کے گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے موبائل کو سوئچ آف کر کے آنا چاہیے۔ بعض لوگ موبائل کا رنگ ٹون اتنا خراب رکھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ بتائیے، اللہ کے گھر میں غیروں کی آواز کو ہم بجا رہے ہیں، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ غیروں کی آواز جس سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ ہم لوگ مسجدوں میں لا کر کے بجا رہے ہیں، وہ بھی جماعت کے وقت میں، نماز کی حالت میں۔ غیروں کی محنت ہماری مسجدوں میں آ گئی ہے، اور ہم کسی ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، خود ہمیں نہیں آتا ہے۔ بہرحال تو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا، اور میوزک کا رنگ ٹون نہیں رکھنا ہے، سیدھا سادہ رنگ ٹون رکھنا ہے، آواز اس کی سیدھی سادی ہو، شریف ہو، غلط رنگ ٹون نہیں رکھنا ہے۔ ہمیں نماز کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم نے موبائل کو بند کرنا ہو نماز کی حالت میں تو ایک ہاتھ سے بند کرنا ہے، موبائل جیب کے اندر ہی رہے، باہر نکال کر ہاتھ سے اٹھا کر اس کو دیکھ کر کے بند کریں گے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ موبائل جیب کے اندر ہی رہے، آپ جیب کے اوپر سے یا جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر کے بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر بھی بار بار فون آتا ہے، بار بار فون آتا ہے، آپ نے اس کو سائلنٹ موڈ میں یا سوئچ آف نہیں کیا ہے، تو پھر نمازیوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ کیا کریں، نماز توڑ دیں، خود سے ہی نماز توڑ دیں، پہلے موبائل کو باہر نکالیں، اس کو سوئچ آف کریں، پھر جیب میں رکھ کے پھر آپ دوبارہ نماز کو شروع کریں۔ اب یہاں سے آپ کی نماز شروع ہوگی، اس سے پہلے آپ نے امام کے پیچھے جو 1-2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ بیکار ہو گئی۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔